السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جيرانه لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا أو مرائيا أو مفاخرا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں بہت سے مذہب آئے اور چلے گئے۔ ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات رہی ہیں، خاص طور پر وہ مذاہب جو آسمانی کہلاتے ہیں۔ ان مذاہب میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ خصوصیات رہی ہیں۔ آخر میں اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس مذہب کی بھی ایک خصوصیت آپ کو عطا کی، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی تعلیمات اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہ ہوں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ انسان جہاں پہنچتا ہے اس کی دستگیری کے لیے اسلام کی تعلیمات وہاں موجود ہیں، چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے تجارتی معاملات ہوں، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنے کا موقع ہو، چاہے عام انسانوں کے ساتھ پیش آنے کا موقع ہو، ہر جگہ اسلام کی تعلیمات انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور مذہب کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو جو دین حق دے کر کے بھیجا ہے وہ اس لیے تاکہ جب میرا نبی اس دین حق کو لے کر کے دنیا میں پہنچے تو اس کے سامنے اب کسی دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب سکہ چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اب دین چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب کسی دین کی، کسی مذہب کی، چاہے وہ آسمانی مذہب ہو یا غیر آسمانی ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن تم آؤ گے میرے پاس تو میں تم سے پوچھوں گا کون سا دین اپنے ساتھ لے کر کے آئے، کس کا دین لے کے آئے ہو، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں اور مشرکوں کا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا اللہ کے ہاں اس کا دین مقبول نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ بات ہم سے کیوں کہی جا رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان ہو، آپ اپنے ساتھ کون سے دین و دھرم کے طریقوں کو لے جا رہے ہو؟ ہندوؤں کے طریقے کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، عیسائیوں کے طریقے کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ یاد رکھو جس کے طریقے کو اختیار کرو گے زندگی کے کسی بھی گوشے میں، ڈرو خدا سے ہو سکتا ہے کل ہمارا شمار انہی لوگوں کی صف میں نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کے طریقے کو اختیار کیا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ کل میدان محشر میں اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا ایک پس منظر ہے۔ آج بیلگام کے لوگوں نے یہاں کے تاجروں کو جمع کیا، مجھے یہ سن کر کے مسرت ہوئی کہ ہر طبقے تک دین کی بات پہنچنی چاہیے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہو، کس کی راہ پر چل رہے ہو، کس کی نقل اتار رہے ہو، ذرا دیکھو۔ اگر غیروں کی نقل اتار کے ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ماننے والوں میں نہیں ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کلکتے شہر پہنچا، اب 3 دن کا پروگرام کلکتے والوں نے لیا تھا، شہر کے ہر محلے ہر علاقے میں، کتنا بڑا شہر ہے آپ جانتے ہیں اسے۔ تو انہی پروگراموں میں ایک ہال میں انہوں نے تاجروں کی ایک نشست رکھی، اتفاق سے وہ چھٹی کا دن تھا، تاجروں کو جمع کرنا آسان تھا۔ ہال کھچا کھچ بھر گیا بالکل، اور ایک سے ایک بزنس مین، لاکھ کروڑ پتی، ملینر جمع تھے۔ میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی ذیشان صاحب سے اور دوسرے ساتھیوں سے سنا کہ مسلمانوں تمہیں سودی لین دین سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو بچاؤ، کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو جو غیروں کے طریقے کو اپنا کے دنیا سے جائے گا اس کی آخرت خطرے میں پڑے گی۔ یہ بات ہو رہی تھی، گفتگو چلتے چلتے سامنے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بولیے۔ کہنے لگے صاحب آپ کہتے ہیں کہ سودی لین دین مت کرو، بینک سے سودی قرض مت لو، لیکن آج کل جو ملک کے حالات ہیں ان کے مطابق آپ کوئی بھی بڑی بزنس بغیر بینک سے لون لیے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اپنی بزنس کو بڑھانا ہے تو بینک سے لون لینا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ سودی لین دین مت کرو، تو کیا ہم اپنی بزنس کو نہ بڑھائیں، کاروبار کو نہ پھیلائیں، کیا کریں ہم؟ میں نے کہا آپ اپنی بات کہہ چکے، کہہ چکا۔ میں نے کہا پہلے میرے سوال کا یہ جواب دو کہ آپ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان۔ میں نے کہا جب مسلمان ہو تو سنو، تمہارے اوپر سود سے بچنا فرض ہے، کاروبار کو بڑھانا فرض نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اتنا مل کر کے رہے گا، ایک لقمہ بھی تمہارے منہ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ دوستو یہی ایک فلسفہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے وقت سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ ہمارے مقدر میں ملنے والے رزق کو لکھ دیتا ہے۔
کہ یہ رزق ملے گا، اتنا ملے گا، رزق تو جتنا ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اب ہمیں اختیار ہے چاہے ہم اس رزق کو حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے لے لیں، پر ملے گا بھی اتنا ہی جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بینک سے لون نہیں لوگے تو کم ہو جائے گا، لے لوگے تو بڑھ جائے گا، یہ ایمان کی خرابی کی دلیل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک تجارت کا مسئلہ ہے، تجارت تو ہمارے نبی کی سنت ہے، کرو تجارت، کون منع کرتا ہے؟ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، آمدنی کے ذرائع کو اختیار کیجئے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، رزق حلال کو کمانا، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ جو ثواب تمہیں فرائض کو ادا کرنے میں ملے گا وہی ثواب تم کو صحیح انداز پر تجارت کرنے میں بھی ملے گا۔ لیکن میرے دوستوں، تجارت یہ پیسے کی آمد کا ذریعہ ہے، بس یہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا، بظاہر کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ حج کر کے آئے، کچھ نہیں ملا آپ کو، بلکہ اکاؤنٹ سے بہت سے پیسے چلے گئے۔ آپ نے زکوٰۃ دی، آپ کو کچھ نہیں ملا، اکاؤنٹ سے پیسے چلے گئے، مگر آپ نے کاروبار کیا تو پیسے آئے۔ بس یہیں سے لالچ کا دروازہ کھلتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ملا؟ روزے رکھے، مجھے کیا ملا؟ میں نے حج کیا، زکوٰۃ دی، مجھے کیا ملا؟ لیکن میں نے تھوڑی سی بزنس کی تو اتنے پیسے ملے۔ لہذا نعوذ باللہ، یہ جو نماز روزہ ہے اسے پیچھے چھوڑو اور بزنس کو بڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس سے آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن تو بھول گیا، یاد رکھ تیری بزنس تجھے فائدہ نہیں دیتی، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے دکان کی اور اس کو سامان سے بھر دیا، اور صبح تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے دکان کرائے پر لی یا اپنی بنائی اور اس میں لا کے مال بھر دیا، اور روزانہ صبح کو جا کے شٹر اٹھا کے اس میں بیٹھ گئے، یہی تو کام ہے۔ بتاؤ گاہکوں کو لانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ مال کی بکری کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تو اس رب کو بھول کر کے کاروبار کرو گے تو کیسے برکت ہوگی اس میں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے سامنے تجارت کے اصول اور اس کے جائز و ناجائز طریقے کو نہیں بیان کرتا، یہ تو آپ کے سامنے تفصیل آ گئی ہے۔ لیکن میں ایک دوسری بات کہتا ہوں، میری بات کو سمجھو، انسان کی لالچ کب ختم ہوگی؟ ایک حدیث شریف میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ یا تو سدھر جاؤ اور اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، ورنہ جو لالچ ہے، تم نے ایک دکان کھولی، لالچ بڑھے گی، دوسری کھولو گے، تیسری کھولے گی، اور پھر مارکیٹ پہ مارکیٹ بنے گی۔ آقا فرماتے ہیں تیرا پیٹ دنیا کی کوئی طاقت بھر نہیں سکتی، اب تو یہ پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ اگر لالچ کو نہیں چھوڑانا تو انجام یہی ہوگا۔ لالچ کو چھوڑا کیسے جائے؟ ایک آدمی اپنے دل و دماغ سے لالچ کو نکالے کیسے؟ دیکھو، سب سے بری چیز لالچ ہے۔ جب دل میں لالچ ہوگی تو آدمی جائز و ناجائز کے فرق کو مٹا دے گا۔ جب دل میں لالچ ہوگی تو آدمی اپنی آمدنی کو بڑھانے کی فکر کرے گا اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کو بھول بیٹھے گا۔ لہذا سب سے بری چیز ہے لالچ۔ لالچ سے کیسے بچو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں لالچ سے بچنے کا ایک گر سکھایا ہے امت کو۔ اصل میں آپ کے پاس ایک دفعہ بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا
کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے کچھ نصیحتوں کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے آقا میں تیار ہوں، آپ مجھے سکھائیے. فرماتے ہیں آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے 5 نصیحتیں 1 2 3 4 5 نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت آپ کے کام کی ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. فرماتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میں تمہیں دنیا میں مالدار بننے کا نسخہ سکھاؤں. تاجروں کو تو مالدار ہی بننا ہے، صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات کہیں مال کو جمع کرنے کے لیے ہی آدمی محنت کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں آؤ مالدار بننے کا نسخہ میں تم کو سکھاتا ہوں. اے آقا یہ تو بڑی کام کی چیز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. آدمی مالدار کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھو آقا جو نسخہ سکھانا چاہتے ہیں، جو طریقہ بتانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مالدار کون ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار وہ ہے جس کا بینک بیلنس بہت لمبا چوڑا ہو. مالدار ہماری نظروں میں وہ ہے جس کی تجارت بہت بڑی بھی ہو. مالدار ہماری نظروں میں وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہو. لیکن آقا کیا کہتے ہیں؟ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے جس کو خدا دل کا چین و سکون عطا فرما دے. دل کا چین و سکون کس کو ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. فرماتے ہیں تو لوگوں میں سب سے مالدار بننا چاہتا ہے، میں تجھے اس کا نسخہ بتاتا ہوں. اے آقا کیا نسخہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نسخہ یہ ہے کہ تیرے رب نے تجھ کو جو کچھ روپیہ پیسہ دے دیا ہے تو خوشی سے اس کو قبول کر لے، اللہ تیرے دل کو چین و سکون سے بھر دے گا. کیا مطلب؟ غور کرو، بہت گہرا جملہ ہے اور ہمارے تاجر لوگ غور کریں اس پر. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری ایک دکان ہے، برابر والے پڑوسی کی 2 دکانیں ہیں، تو ہمیں ایک دکان پر صبر نہیں ہوتا. ہم 2 دکان والے کو دیکھتے، حالانکہ ہمیں دیکھنا کس کو چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے، تجارت اور بزنس کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اپنا مقابلہ اس سے مت کر جس کے پاس 2 دکانیں ہیں. اپنا مقابلہ اس سے کر جو 60 سال سے محنت کر رہا ہے لیکن آج تک ایک دکان بنانے کے قابل بھی نہیں بن سکا. تو اپنا مقابلہ اس سے کر. جب تو اپنے سے پیچھے رہ جانے والے کو دیکھے گا تو رب نے جو کچھ دیا ہے اس پر تو اس کا شکر ادا کرے گا اور تیرا دل مطمئن ہو جائے گا میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے. میرے پاس تو ایک دکان ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں کے کنارے پھڑ لگا کے بیٹھتے ہیں اور پھر بھی انہیں کامیابی نہیں مل پاتی. تیرے پاس فلیٹ ہے ڈبل روم کا، تو اس کو مت دیکھ جس کے پاس 3 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، بلکہ تو اس کو دیکھ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے سوتا ہے. اللہ نے تجھے 2 بیڈ روم کا فلیٹ دے رکھا ہے، اس کا شکر ادا کر. تو تیرے رب نے تجھ کو جو دے دیا ہے تو اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ اور اپنے رب کا شکر ادا کر. تیرے دل سے لالچ نکل جائے گی اور اللہ تیرے دل کو چین و سکون کی انمول دولت سے بھر دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، تجارت بڑھانے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. آپ بزنس اپنی بڑھاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ایک ایسی پگڈنڈی ہے کہ پیر پھسلے گا تو آدمی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچے گا، اور اگر سیدھا چلے گا تو یہ تجارت بھی عبادت ہے اور مقام عالی تک آپ کو پہنچائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، تجارت کرو سچائی کے ساتھ.
تجارت کرو ایمانداری کے ساتھ، تجارت کرو اس کو عبادت سمجھ کے، تو اللہ رب العزت کل ہمارا اور آپ کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے گا، اور جنت کی نعمتیں ہمارے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ میں ایک حدیث شریف میں نے شروع میں پڑھی تھی، میں وہ اس حدیث کو سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے وہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تجارت کرو مگر دنیا کے لیے نہیں، تجارت کرو آخرت کو سامنے رکھے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ تجارت کیجئے مگر آخرت کو سامنے، جو آخرت کو سامنے رکھ کے تجارت کرے گا وہ بزنس میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو آخرت کو سامنے رکھ کے تجارت کرے گا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جو آخرت کو سامنے رکھ کے تجارت کرے گا وہ کبھی سودی لین دین نہیں کرے گا، جو آخرت کو سامنے رکھ کے تجارت کرے گا وہ بزنس کرتے وقت کبھی کسی کا حق اور پیسہ نہیں مارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جو شخص تجارت کرے مگر اس کی نظر آخرت پر ہو، دل میں اپنی آخرت کو سنوارنے کا جذبہ ہو، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، اللہ رب العزت اس کو 3 طرح کے انعامات سے نوازے گا، ایک نہیں 3 انعامات سے۔ نیت دنیا کی نہ ہو، کر تجارت مگر آخرت کو سامنے رکھ کے کر، تو اللہ تجھ کو 3 طرح کی نعمتوں سے، انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے سنو۔ فرماتے ہیں من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، سب سے پہلا انعام کہ جو دنیا کمائے گا لیکن اپنی نظر آخرت پہ رکھے گا، نیت آخرت کو سنوارنے کی رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو 3 طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ سب سے پہلا انعام یہ کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو چین و سکون کی دولت سے بھر دے گا۔ یاد رکھو، چین و سکون پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، کسی دکان سے لے کر کے نہیں آ سکتے۔ بہت سے پیسے والے ایسے ہیں جن کے پاس گھر بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، بزنس بھی ہے اور بینک بیلنس بھی ہے، لیکن راتوں میں سوتے ہیں تو مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں اور نیند آور گولیاں کھا کر کے اس کے سہارے سے سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ دل کا چین و سکون خدا نے چھین لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرو تجارت لیکن تمہاری نظر آخرت پر ہو، تمہاری نیت آخرت کو سنوارنے کی ہو، تو تمہارا رب تمہیں 3 طرح کے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، اور دیکھو دوسرا انعام، تاجر طبقہ بیٹھا ہے، دیکھو آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَجَمَعَ لَهُ شَمَلَهُ، فرماتے ہیں تو اپنی نیت کو درست کر، تجارت کر مگر آخرت کو سامنے رکھ کے کر، تو تجھے ایک دوسرا انعام بھی ملے گا۔ اے آقا کیا ہے وہ دوسرا انعام؟ فرماتے ہیں وہ دوسرا انعام یہ ہے کہ خدا تیرے بہت سے کاموں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ سے پورا کر دے گا۔ تجھے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، تجھے ادھر ادھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، تیری صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں نہیں، ایک ہی جگہ سے اللہ تیرے سارے کاموں کو پورا کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج حال کیا ہے؟ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ رات کب ہوتی ہے، صبح کب ہوتی ہے، نہ دن کے کھانے کا کوئی وقت ہے، نہ رات کے آرام کا کوئی وقت۔ کولہو کے بیل کی طرح سے 99 کے پھیرے میں لگا ہوا ہے۔ رات میں آتا ہے تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور صبح نکلتا ہے تو بچے سوتے رہتے ہیں، ہفتے میں 1 دن ملتا ہے بچوں سے ملنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بزنس کر، تیری نظر آخرت پر ہو، آخرت کی کامیابی کا جذبہ تیرے دل میں ہو، ہر اس کام سے بچ جو آخرت کو برباد کر سکتی ہو، تو اللہ رب العزت تیرے بکھرے ہوئے کاموں کو ایک ہی جگہ سے مکمل فرما دے۔
آپ جان سکتے ہو اللہ کے نبی کے اس بیان کی اہمیت کو، کیونکہ آپ میدان میں بیٹھے ہو۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمَلَهُ، اور تیسرا انعام فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، ارے تو اپنی نیت کو صحیح تو کر لے، کر کاروبار بزنس کر، مگر آخرت پر نظر رکھ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا انعام، تجھے بھاگنا نہیں پڑے گا، دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں خود آئے گی، نفع کے فائدے کے دروازے خدا کھول دے گا، تو اپنی نیت کو تو صحیح کر لے۔ آج تو آخرت کی فکر نکل گئی، تیری فکر، تیرے دل میں صرف دنیا طلبی موجود ہے، بس ہائے دنیا کرتا ہے، اور جس دن جان نکلے گی ساری دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے۔ تو فکر آخرت کی کر ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کماؤ، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو ایک دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں۔ شریعت کا دھاگا ہمیں ہر جگہ برائی سے روکتا ہے اور بھلائی کی راہ دکھاتا ہے، ہم منمانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، آج سے طے کرو کہ ہم کاروبار کرتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھیں گے، اور آخرت کی کامیابی سے کبھی بھی نظر نہیں پھیریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کے سامنے آخرت ہوگی تو جتنے اصول ان لوگوں نے بتائے ہیں، آپ تمام اصولوں کی پابندی کرو گے، کیونکہ آپ کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک روایت پڑھی تھی، کئے بجے اذان ہوتی ہے بھائی؟ 1:15 بجے، ابھی ٹائم ہے۔ دیکھو جو روایت